تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے. جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز ممکن نہیں ہے. اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا. اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ، آپ کے جو ملک کے اوپر آپ کے اس کے اوپر حملہ جو ہے، وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے، اور پھر جو سہولت کاری اس کو میسر کی گئی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی. مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے، سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. اور پچھلے کئی سالوں میں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا. تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مذہب کا استعمال، دین اسلام کا نام، اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، ان کو ورگلانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے، وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں ان کی، کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں، تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے. اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف دہ الزام لگا جو مذہب کے حوالے سے تھا. میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی. اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں. انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے،
اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی. ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. تو وہ بل بورڈز لگائے گئے, وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں, اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے, اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں, مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا. اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا. ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا, اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے. یہ ایک گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے, عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے, تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. خواجہ آصف کے آپ کو سب کو یاد ہوگا, خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں, میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں, دیکھتی ہوں. اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دنیا جانتی ہے. اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب, جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے, جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی, ان کو گولی ماری گئی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی, اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے. تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا, اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی. جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا, اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا, لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو, ٹونا, جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا, اور جنات کی باتیں, اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے, وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے. کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو, پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے, تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں, خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں, اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو, تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں, لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے, جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا, اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی, اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب JIT گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ JIT کو بھی بٹھایا گیا, اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں, کالے بکروں کو جب تک وہاں پر JIT موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں, لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی, وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی. اور سمندر کے پاس نہیں جانا, پانی کے قریب رہنا ہے, خشکی سے دور رہنا ہے. اس قسم کی جو اسلام ہے,
اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی، ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے۔ کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے، عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا۔ کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے۔ بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی، اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی، آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو جب میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی، تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر، اور وہ ان کے بال کھینچے، اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے۔ اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا، بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا۔ بے شک۔ اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے، آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بپھر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی۔ لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو اکیلا، میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں، اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر، اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا۔ آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں۔ لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے
آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور اب جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا ہے۔ ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ۔ اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کہتے ہیں، امر بالمعروف، امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں انل منکر کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں انل منکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا، وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے، وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا، اس شخص کی میں کیا بات کروں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا، آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر، آپ دیکھیں خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے ہیں۔ میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور دیکھیں، یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں۔ انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے، اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچے لندن ہیں، اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے؟ اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں، یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا، اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا۔ آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی۔ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی۔ جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے، اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے، اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں؟ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو جرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی۔ آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں
اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائیں کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے، جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو اڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر، وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے جو کسی جذبے سے، کسی مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، کسی نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے. بے شک، بے شک. وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے، اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے ذرا، کیا ہے نام سنے. وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے، اپنی تحریک کا کیا نام رکھا، حقیقی آزادی کی تحریک، غلامی سے آزادی کی تحریک. غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے، منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی، کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو. پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے، زبان باہر آئی ہوئی، اور برا حال ان کا، پانی کی ضرورت پڑ گئی. تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی، تمہارے انتقام کا سامنا کیا.
میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں ہے، اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو، سیکھ لو، ہم سے سیکھ لو، فری مشورہ ہے۔ ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں، 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں، ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے، ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی، چارپائی مل گئی، گدا مل گیا، ہمیں باپ کے سامنے عدالتوں جیلوں سے گرفتار کیا گیا، ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے۔ اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا، وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا، یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو۔ پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی، بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی، اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے، جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے، یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے۔ اسلام آباد کے کسی جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں، عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں، آپ پہ الزام ہے، آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی، کس طرح انہوں نے دوڑ لگائی۔ میں سمجھتی ہوں کہ 100 میٹرز ریس میراتھن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں، ایسی دوڑ لگی، 3 دفعہ بیچارے گرتے گرتے بچے۔ تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے؟ آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا، باپ کو للکار رہا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگژری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے۔ بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے۔